السلام علیکم۔ اچھا بچوں، آج جو ہے نا میں آپ کو بتانے والا قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا، اس دنیا کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر انسان نے کیسے لائف گزارنی، کیسے زندگی گزارنی، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پاک کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں نا ہم پاکستانیوں کو یعنی ہم مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ انگریز جو بھی کتاب پڑھتا ہے نا، وہ کتاب پڑھنے کے ساتھ اس کتاب کو سمجھتا ہے، لیکن مسلمانوں کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں لیکن سمجھیں نہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہوا کہ قرآن پاک پڑھیں آپ کو نیکیاں ملیں گی، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے پہ نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو انسان قرآن کو سمجھتا ہے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اللہ نے خزانے ہمیں دیے، انسان ان خزانوں تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی کا ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں عربی کے اندر۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پتہ نہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بے شمار درجات بلند ہوتے ہیں، بے شمار اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن اصل مقصد انسان کا تب ہی پورا ہوتا ہے جب ہم اپنی یعنی ہم اردو زبان صحیح سمجھ سکتے ہیں یا پنجابی صحیح سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں عربی کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو اردو میں سمجھنا چاہیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے باتیں کیا کی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ خاص کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ کن کی طرح نہ ہو؟ یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ڈونٹ بی لائک دوز ہو فارگیٹ اللہ، یعنی کافر جو ہیں وہ اللہ کو بھول چکے ہیں، سمجھ آئی؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الیس اللہ بِاحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ تو جس کے پاس اتنی پاور ہے، اگر کوئی انسان اس کی باتوں کو مانے گا تو انشاءاللہ اس انسان کو کامیاب ہونے کے اندر کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا، وہ کامیاب ہو کے رہے گا جب ہم اس ذات کی بات کو مانیں گے جس ذات نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن پاک کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا ہم قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم کل نفس ذائقۃ الموت، کیا جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پورا قرآن ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن کیا ہے؟ خزانہ ہے، لیکن عربی کے ساتھ پڑھیں بھی صحیح اور ساتھ اپنی زبان یعنی اردو میں ہم قرآن کو سمجھے بھی صحیح، تاکہ سمجھنے میں بھی ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سوچیں گے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اور جس انسان کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ انسان پھر ان باتوں کو جب اپنی زندگی میں لاتا ہے پھر انسان وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم عربی پڑھتے رہے، عربی بھی پڑھیں کیونکہ اللہ کی کلام عربی میں نازل ہوئی ہے، اس لیے عربی پڑھنی چاہیے۔ عربی کے ساتھ اللہ نے ہم سے بات کیا کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر ہم پڑھتے رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان لیٹرز کے ان ورڈز کی میننگز کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، جب مطلب پتہ چلے گا نا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں ہمارا خدا بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ پیار سے رہنا ہے، آپ نے اپنے چھوٹوں بڑوں کے ساتھ پیار سے رہنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، والدین کی ہر بات کو مانیں، تو پھر اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو مانے گا اس کا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ کس کا ہے؟ ہمارے اللہ کا، اور جو ہمارے اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو اتنی؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان جو بھی چیز پڑھتا ہے، اگر انسان کام کرتا ہے، کام کس لیے کرتا ہے؟ کام کرتا ہے اس کو اس میں منافع ہوتا ہے تو کام کرتا ہے نا، کبھی بھی کوئی بندہ کام نہیں کرتا جس میں اس کو نقصان ہو۔ تو علم بھی ایک ایسی چیز ہے
علم انسان جب پڑھتا ہے تو علم انسان اسی لیے ہی پڑھتا ہے کہ انسان کو اس علم میں کیا ہو، فائدہ ہو۔ وہ انسان کبھی علم پڑھتا ہی نہیں ہے جس علم کے اندر انسان کو نقصان ہو۔ تو آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن میں کیا ہونا چاہیے، نقصان یا فائدہ؟ فائدہ ہونا چاہیے۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، ہمارے جو ہمسائے ان کا ادب کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی کس طرح سے ادب کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جو انسان کس کی بات مانے گا، اللہ کی بات مانے گا، اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی انسان نہیں روک سکتا، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ انسان جتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ رہتا کہاں پہ ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں رہتا ہے نا، زمین اور آسمان کے درمیان میں۔ تو اسی لیے اب معلوم ہوا کہ خدا جو ہے وہ اوپر ہے، خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جو انسان خدا کی بات کو مانے گا اللہ پاک اس کو کامیابی اور کامیابی۔ سمجھ آئی آپ کو اتنی بات؟ چلو دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔